अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाज। नाज़रीन, पाकिस्तान में हिकु तरफ़ बरसातुनि ऐं ॿोॾि जे करे 33 मिलियन माण्हू माना 3 करोड़ 30 लख माण्हू जेके आहिनि, 3.5 करोड़ माण्हू जेके आहिनि उहे रोडनि रस्तनि ऐं कैंपुनि में पहुतल आहिनि। उनजा घर बार लुड़ी विया आहिनि, भॼी पिया आहिनि, टुटी विया आहिनि, तबाह थी विया आहिनि। ॿिए तरफ़ असां वटि जेका साइफ़र जी रांदि आहे, साइफ़र मतिलबु उहो ख़त जेको कंहिं ज़माने में इमरान ख़ान ॾेखारियो हुयो, जेको हिकिड़ी साज़िश जी जंहिं ॻाल्हि कई हुई त अमरीका हुनजी हुकूमत ख़तमु करण लाइ का साज़िश पियो करे। उहा साज़िश में हुन मीर सादिक ऐं मीर जाफ़रनि जी ॻाल्हि कई हुई ऐं पोइ वरी असां ॾिठो त नो कॉन्फ्रेंस मूव हुन जे ख़िलाफ़ु आई, जेका हुनखे रोकण लाइ इमरान ख़ान जे वटि जेके बि ग़ैर क़ानूनी हरकतूं उनखे करणियूं हुयूं, ग़ैर आइनी, उहे कयूं वियूं। इजलास खे डिघो कयो वियो, हुन ते डिबेट न कराई वई, वोटिंग कराइण खां अवॉइड कयो। नेठि राति जो 12 वॻे सुप्रीम कोर्ट जॾहिं दरवाज़ा खोलिया तॾहिं असां ॾिठो त उहा वोटिंग थी ऐं उन वोटिंग में इमरान ख़ान खे हुकूमत खां लाथो वियो। पर वक़्तु गुज़रण सां गॾोगॾु जेका आहे उहा आहिस्ता आहिस्ता ऑडियो लीक्स जो सिलसिलो शुरू थियो ऐं ऑडियो लीक साबित कयो त साइफ़र नाले या उहो जेको मरासिलो जेको असांजे असद मजीद साहिबु जेको वाशिंगटन DC मां मोकिलियो हुयो, उन जे बारे में जॾहिं ख़बर पई हिननि खे त हिननि उन खे बाक़ाइदा हिकिड़ी साज़िश सिटण लाइ ई मां वेठा प्राइम मिनिस्टर, उनमें जेको असद उमर ऐं उनमें प्राइम मिनिस्टर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान ऐं ॿिया जेके आहिनि अॻवान ऐं शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर, इहे सभई वेठा उन ते गुफ़्तगू कयूं त हाणे हिन ॻाल्हि मां ॻाल्हिड़ो कीअं ठाहिजे, बात जो बतंगड़ कीअं बनाइजे। उन जो जेको आहे उन कंस्पायरेसी थियरी हिकिड़ी थी वई ऐं उहा जेका ऑडियो आहे हाणे सभिनी जे साम्हूं अची वई आहे। ऐं उन जे सिलसिले में हुकूमत चए थी त इहो तमामु वॾो थियो आहे। हुकूमत बि बजाए जो सिधो को क़दम खणे, हुकूमत बि रोज़ का टाल मटोल खां कमु पई वठे ऐं हुन इमरान ख़ान रोज़ जलसनि में धमकियूं पियो ॾिए, जेकॾहिं कुझु कयो वियो त पोइ असां हीअं करे छॾींदासूं। पर इहा ॻाल्हि केतिरे हद ताईं संजीदा आहे, इहो हिकिड़ो पंहिंजो केबिल अचे पंहिंजे कंहिं एम्बेसडर जी ऐं उन एम्बेसडर जी केबिल जे बंगले ते वज़ीर आज़म जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, परॾेही खाते जो वज़ीर ऐं काबीना जा ॿिया मेंबर वेही उन ॻाल्हि ते सोचनि ऐं गुफ़्तगू कनि त हाणे इन ॻाल्हि सां खेॾणो आहे, वॾी का गेम ठाहिणी आहे ऐं उहा गेम ठाहिण लाइ उहो चवनि त कंहिंजो मुल्क जो नालो न वठिणो आहे, पर हाल इसके साथ खेलना आहे, इहे लफ़्ज़ जेके आहिनि इस्तेमालु करणु ऐं पोइ वरी पाकिस्तान जी परॾेही पॉलिसी खे सॼी दुनिया जे साम्हूं मश्करी बनाइणु ऐं हिकिड़े दुनिया जे हिकिड़े तमामु वॾे मुल्क जे मथां रिजीम चेंज जो इल्ज़ाम हणणु ऐं उनखां पोइ वरी जेको आहे पाकिस्तान जे फ़ौज ऐं पाकिस्तान जे सियासतदाननि खे उन अमरीका जो ग़ुलाम चवणु, इहे जेके सॼी जेका गुफ़्तगू थी आहे ऐं क़ौम मुल्क जे करोड़े माण्हुनि खे गुमराह करण जी जेका इहा कोशिशि थी आहे, इहा आख़िर केतिरे हद ताईं ख़ौफ़नाक आहे, केतिरी संजीदा आहे। असांखे बहसियत हिकिड़े रियासत जे, बहसियत हिकिड़े समाज जे इन ॻाल्हि खे कीअं वठणु घुरिजे, इन ते गुफ़्तगू कंदासूं। जेको प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामयार तजज़ियातनिगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब सलाम अलैकुम। कुरैशी साहब माफ़ कीजिएगा, थोड़ा इंट्रो लंबा देना पड़ा। ये जो मामला है अब, ये वाक़तन कोई बस सियासत का मामला है कि एक अपना केबिल आई और उस पर वज़ीर आज़म और उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्टर बैठ के उसको कह रहे हैं कि इस पर खेलना है अब हमने, और उसने खेलना शुरू कर दिया और खेलते खेलते एक ज़िम्मेदार मुल्क पे, एक दुनिया के बड़े मुल्क पे रजीम चेंज का इल्ज़ाम भी लगा दिया। ज़ाहिर बहसियत स्टेट के वो हमें किस तरह देखेंगे। न सिर्फ ये बल्कि उसके बाद उन लोगों ने मुल्क के फ़ौज के सिपह सालार, जिसको मीर सादिक, मीर जाफ़र और कभी न्यूट्रल और कभी जानवर कहा गया, और फिर ये अपना पाकिस्तान के सारे सियासतदानों को, पूरी पार्लियामेंट को जो है वो उनका उस साजिश के में शामिल गद्दारों का टाइटल दिया गया। ये क्या मजाक चल रहा है? अब तो वो अपना ऑडियो केबल्स आके ये साबित कर चुकी हैं। ये क्या आपके ख्याल में ये कोई संजीदा बात है या बस एवं ही है? देखिए जी फयाज साहब, इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात क्या होगी कि मुल्क की 1/3 आबादी जो है
اور انسان 3-3.5 کروڑ انسان زندگی موت کا روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں، کھانا نہیں ہے، ڈوب گئے، اور سامان سارا بہہ گیا، کل آج کھانے کو نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، پانی کی بیماریاں ہیں، اور آپ تدفین نہیں کر سکتے، اور بے روزگاری ہے 3 ماہ سے، اور فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، اقتصادیات کیا ہوتی ہے رورل ایریا کی، اور یہ تماشا اس ملک میں لگا ہوا ہے کہ گھر نہیں ہے ان کے پاس، آنے والی سردی میں رضائی نہیں ہے، کھیت کمبل نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، اور یہاں اس ملک کے اندر ایک اتنا مجرمانہ کھیل اور ڈرامہ ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے اس پہ تنقید کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کو یہاں پر سلیکٹ کر کے لایا گیا وہ آدمی جو ہے آج ان کو آنکھیں صرف شاید اسی وجہ سے دکھا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی تو مجھے استعمال کر کے کوئی حکومت پلٹوائی بھی ہے، یا کوئی ایسی گیمیں ہیں کہ وہ اتنا کمفرٹیبل ہے۔ پاکستان کی اس اسٹیبلشمنٹ نے تو 2 غیر پسندیدہ جملے بھی کبھی سننا گوارا نہیں کیے جو مبنی بر سچ اور اصول ہوتے تھے کہ مارشاء اللہ کو کی مذمت کرنا جو ہے اس تک پہ جو ہے لوگوں نے پھانسیاں اور کوڑے کھائے ہیں۔ تو اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے جس کی جو دیوالیے کی دہلیز پہ کھڑا ہے اقتصادی طور پر، اس کے پاس کوئی رے آف ہوپ نہیں ہے، کوئی امکانات نہیں ہے کہ بھئی وہ پاکستان اتنے گلوبل اکنامک کرائسس اور کرنسی کی جو گیم ہو رہی ہے اس وقت عالمی سطح پہ، اور ڈالر کو جو اٹھایا جا رہا ہے اس پہ پاکستان کی ایک ایسی معیشت جس کے اندر کوئی سکت نہیں ہے، کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے، جابز نہیں ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہ کس طرح سروائیو کریں گے؟ اس ملک کے اندر کھیل ہونا، وہ تو کہا عمران نے کہ کھیل کھیلیں گے، لیکن یہ تو بہت بڑی کھیل ہو رہی ہے ملک کے عوام کے ساتھ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اس میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکامی دیکھنی پڑی ہے کہ جو نون لیگ کر رہی ہے اور جو پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کو بھی اپنا کوئی رول پہچاننا چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو پرے پرے رکھ رہے ہیں، دور دور رکھ رہے ہیں، لیکن دور رکھا نہیں جا سکتا۔ ملک کے حالات جو ہیں اقتصادی بدحالی منہ چڑھا رہی ہے، اور ایسے میں آپ کے عالمی تعلقات جو ہیں وہ آئسولیشن کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ آپ منت سماجت ضرور کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے کانسپریسی تھیوریز سنا کے اپنے لیے روم بنا سکتے ہیں۔ آپ نے ان کی کنڈیشن پہ اقتصادی طور پر جو ہے عارضی جو ہے وہ بچایا کہ آپ سری لنکا نہ بن جائیں، لیکن وہ آدمی جو سری لنکا بننے کے سیدھے سیدھے تھریٹ کرتا ہے، جو جانور کہتا ہے، جو پاکستان کے ملٹری انسٹیٹیوشن کو بلیم کر رہا ہے، وہ انسٹیٹیوشن کیوں خاموش ہے؟ پاکستان صرف سر ملٹری انسٹیٹیوشن کو نہیں، آپ کو میں بتاؤں، عدالتیں فیاض صاحب سنڈے کو ضمانتیں لے رہی ہیں کہ جیسے ملک کا نظام جو ہے وہ رک جائے گا اگر کوئی مطلب قانون کوئی نہیں ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ اس طرح سے چیلنج کر رہا ہے تمام اداروں کو، سپریم کورٹ کو، الیکشن کمیشن کو، کہ کل کو آنے والے الیکشن کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، جمہوری نظام کو بھی جو ہے اس کو کوئی درجہ اور کوئی اعتبار اور رسپیکٹ نہیں ملے گی۔ تو یہ ملک کو کدھر لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہاں گئیں وہ باجوہ ڈاکٹرائن اور دیگر چیزیں؟ یہ تو انہوں نے انٹروڈیوس کرائی تھیں۔ کس طرح سے ہمارا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ قرار دے سکتی ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اوپر آتی ہے۔ پارلیمنٹ کو بے حیثیت اور بے توقیر کرنے کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور قریش صاحب دیکھیں، حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو وہ نہیں کر رہا، وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھی بے توقیر کر رہا ہے، پاکستان کی عدلیہ کو بھی کر رہا ہے، تو پاکستان کی اپنا فوج کو بھی کر رہا ہے، تو پاکستان کی الیکشن کمیشن کو بھی کر رہا ہے۔ وہ تو اس وقت ریاست کے ہر ادارے کو ایک شخص نے چیلنج کیا ہوا ہے، اور وہ اس سب اداروں کے خلاف جو زبان استعمال کرتا ہے وہ تو بالکل اپنا پنجابی فلم کا کوئی اپنا ڈائلاگ ہوتا ہے کہ جو اپنا کسی زمانے میں گنڈاسا لے کے آ جاتے تھے کہ نہیں چھڈاں گا۔
یہ بالکل انفارچونیٹلی یہی صورتحال ہے کہ پکڑ کے دکھائیں. اسد عمر کہتا ہے کسی کا باپ نہیں پکڑ سکتا. اور کہنے کا مطلب ہے کہ یہ وہ ادارے ہیں جہاں مسنگ پرسن کی تاریخ ہے, جہاں لوگوں کو کوڑے مارنے, پھانسیاں دینے اور آئین کو ایبروگیٹ کرنے کی تاریخ ہے. اور آپ ایک آدمی کس طرح سے آپ اسے لاڈلا بنا سکتے ہیں؟ کیوں بھلا آخر آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ کیوں یہ نہ تو حکومت کچھ کر رہی ہے, نہ ہمارے ریاست کے ادارے, جس میں جو آپ نے جس طرح کہا کہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی, وہ بھی اس کو سہ رہی ہے, برداشت کر رہی ہے. ہماری عدلیہ بھی جو ہے وہ کبھی کبھی ہمارے چیف جسٹس اتنے پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ وہ نسلہ ٹاور گرانے کے لیے کراچی میں 2-2, 4-4 ہفتے مہینے بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی وہ ڈیم کا پیسہ کلیکٹ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. تو اس وقت ان کو یہ ریاست کے لیے کوئی امپورٹنٹ مسئلہ نہیں لگ رہا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ریاست کے سارے اداروں کو اپنا گندی زبان استعمال کر رہا ہے ان کے خلاف, تو کسی کا کوئی اپنا وہ نہیں ہے, ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں فیاض صاحب, میرا جو ذہن اس طرف جاتا ہے, جو یہ چھوٹے ادارے ہیں, بڑے پاکستان کی سپریم کورٹ ایک بڑا بالادست اور بڑا اہم ادارہ ہے, لیکن ان کی تاریخ یہ ہے کہ جب ان کو اشارہ کنایا ملتا ہے تو ہمارے فیصلے آنے کا ایک رخ چینج ہو جاتا ہے, اس کا تعین سر نو ہوتا ہے, وہی ضمانتیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہی سلسلہ ہو جاتا ہے کہ وہ پرو ایکٹیویزم جو چینی کے ریٹ طے کرنے والی جوڈیشری ہے, وہ اب اتنے بڑے قومی سلامتی کے جو مسائل درپیش ہیں ان کے اوپر بھی چوک ہے. وہ سمجھ میں آتا ہے اور وہ بھی تاثر ایسے جاتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جب اشارہ چلتا ہے, آج تک یہی تاثر ہے کہ جب ان کا اشارہ ہو تو دیگر ادارے بھی جو ہیں وہ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ ضمانتیں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیس بھی جو ہیں وہ ڈھیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ڈھیل کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم اس میں دو چیزیں نکالیں کہ یہ ویل ڈیل کر رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مختلف پولیٹیکل جماعتوں سے, گروہوں سے اور طاقتوں سے, یا یہ کوئی عالمی ایجنڈا ہے جس کے اندر سر میں تو آپ سے اس سے بھی آگے کا سوال پوچھ رہا ہوں کہ ہم ایک پاکستان کو توڑنے سے کم سازش نہیں ہے یہ. ہم ایک اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن اس کے اندر اور دیکھیں منطقی طور پر آپ فیاض صاحب, میں آپ سے شاہین قریشی صاحب, میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو چلیں, ہم نے اس ریاست کو سمجھا کیا ہوا ہے کہ ہر کوئی جو بات کرائے, اب رانا ثناء اللہ اسلام آباد سے نکل کے دیکھے, یہ ہے چودھری پرویز الہی کی لینگویج, یا اس طرح کے جو باقی وزراء ہیں, وہ بھائی وہ ایک ملک کی ایک ریاست کا فیڈرل منسٹر ہے, کیبنٹ ممبر ہے, الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے, اس طرح کس طرح بات کر سکتے ہیں آپ کہ وہ اسلام آباد سے نکل کے دکھائے, ادھر جا کے دکھائے, ادھر جا کے دکھائے؟ یعنی یہ تو وار لارڈز کی طرح ان لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے, یہ ان کا علاقہ ہے, بس فلاں علاقہ, مطلب یہ تو وار لارڈز اس طرح سوچتے ہیں. یہ وار لارڈز نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ جو صدر بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں, وہ کس بنیاد پر قومی میڈیا کے اوپر یہ بات چلتی رہتی ہے کہ جناب اس میں اپوزیشن سے بھی رائے لی جائے, کیا ان کے اوپر آئین کے خلاف بات کرنے کا اقدام نہیں لیا جانا چاہیے؟ کیا ہم نے ذہنی طور پر آئین کو مردہ تسلیم کر لیا ہے؟ ہم کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں کہ جو ہیں صدر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کے اندر تو چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا کوئی رول نہیں ہے, آئین کے اندر کوئی رول نہیں ہے, پاکستان کے قانون میں کوئی رول نہیں ہے, لیکن ایک صدر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو یہ تجویز دیتا ہوں کہ اس کے اندر مل جل کے ہم ایوان صدر میں میٹنگ کرا دیتے ہیں. اسی ملک کے اندر باتیں ہو رہی ہیں کہ کن لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. بھائی کس آئینی دائرہ کار میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور موجودہ حکومت کس بنیاد پر ہونے دے رہی ہے؟ کیا ان کو یہ دھمکی ہے کہ بھئی اگر ایسے نہ چلا تو کل کو ایم کیو ایم اور جو ہے یہ شجاعت کے بندے واپس چلے جائیں گے اور آج کی حکومت جو ہے پلٹ جائے گی؟ تو دیکھیں یہ ریاست ایک اس وقت عضو معطل بنی ہوئی ہے اور جس کے اندر کچھ سمجھ میں نہیں آتا سوائے یہ کہ وہ کون کون سے سٹیک ہولڈر ہیں جو بارگین کر رہے ہیں,
आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, भड़कें मारी जा रही हैं, और मुल्क की जो सल्तनत की, रियासत की जो एक अथॉरिटी है, उसको मजाक में रिडिक्यूल कर दिया गया है। उसका रोजाना बड़ी मेहरबानी शाहीन कुरैशी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामेरा तजनिगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब असां गॾु हुआ। गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। यकीनी तौर पर हिन वक़्तु जेको साइफ़र जे नाले ते या जेका गंडासा सियासत जेका आहे जेका पंजाबी फिल्मनि जे दौर में कंहिं ज़माने में 70-80 जे ॾहाके में जेका पंजाबी फिल्मनि जी जेका मेंटेलिटी हूंदी हुई, जेका ॾेखारी वेंदी हुई, जंहिंमें को न को खणी ईंदो हुयो ऐं पंहिंजो न खेॾांगे न खेॾणु दियांगे वारो जुमिला इस्तेमालु थींदा हुया। हीउ कुझु ईअं ई थिए पियो ऐं मुल्क जा इदारा, मुल्क जो आइन जा हदूं ऐं उन जे अंदरि जेको इदारनि जो जेको एतिराम आहे, उनजो तक़दुस आहे, उहो सभु जेको आहे हिन वक़्तु दाव ते लॻल आहे। ऐं हिकिड़ो सियासतदान आहे या हिकिड़ो ठाहियलु सियासतदान आहे, जेको बि चइजे, बहरहाल उन्ही खे उन्ही जी ॿोली जेका आहे, उनजो रवैयो जेको आहे, उहो उन्ही खे किथे बि रोक ॾियण लाइ को क़दम खणण लाइ तयारु न आहे। वारंट निकिरी था वञनि, पंहिंजो फ़ैसिला करे था वञनि, कैबिनेट कमेटी में हलिया था वञनि, फलाणो थिए थो पियो, पर कुझु बि थिए नथो। कोर्टुनि में उनजूं ज़मानतूं थी वञनि ऐं हर ॻाल्हि उनखे उहो थी वञे। इहो छा पियो थिए? बहरहाल जेको कुझु थिए पियो, जीअं शाहीन कुरैशी साहब चयो त हिन वक़्तु मुल्क जे अंदरि हिकु तरफ़ 3.5 करोड़ माण्हू जेके आहिनि उहे रोडनि ते आहिनि ऐं उन्हनि जा घर लुड़ी विया आहिनि, ऐं ॿिए तरफ़ असां वटि हिकिड़े साइफ़र जी जेका साज़िश, ऐं उन उहा साज़िश DC में थी या उहा बनीगाला में थी, बहरहाल थी साज़िश हाणे कम अज़ कम इहो चई सघिजे थो इमरान ख़ान जी इन ॻाल्हि में हक़ीक़त आहे त उहा थी साज़िश। पर इमरान ख़ान साज़िश जो बुनियादु ॿी जॻह ते ॿुधायो पए। हाणे जेके ऑडियो लीक्स आया आहिनि उन मां लॻे थो त उहा साज़िश दरअसल बनीगाला में थी। बहरहाल नाज़रीन, वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं असां गॾु।